اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 155 اور 156۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب بها من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور لائیں۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے۔ کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، لہذا پتہ چلا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے جس کے ذریعے آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دے دیں۔ آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی ہم آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے رویے کو بیان کیا، اور آج کی ان آیات میں بنی اسرائیل کی بے تکی باتوں کا رد عمل ہے۔ بے تکی باتیں ان کی اس طرح تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی تختیاں لے کر آئے، قوم کو بتلایا یہ تمہارے لیے رحمت کی باتیں ہیں، اس میں ہدایت ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا پتا کہ یہ کس نے دی ہیں، ہم چلتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھئی اللہ ہم مجھ سے کلام کرتا۔ نے کہا ہم تو یقین نہیں کریں گے، ہم ہر دفعہ خود ہی اکیلے جا کے اللہ سے ہم کلام ہو کے آ جاتے ہو، ہمیں بھی لے چلو اور ہمیں بھی اللہ صالح ہم آپ کی گفتگو سنے۔ یہ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، کوہ طور پر جب گئے وہاں بادل چھا گئے تو اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ان لوگوں نے کہا پتہ نہیں یہ کون تھا، ہمیں کیا پتہ ہے۔ انہوں نے یہ گستاخی کی، اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے سب کو وہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، سب کو موت دے دی۔ جب مر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا، اب میں جب واپس جاؤں گا قوم کے لوگ کہیں گے
ہمارے ساتھ اس نے اچھا ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ لے جاتا ہے اور وہاں بندے مروا کے آ جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ یہ کیا، یہ اگر آپ نے ہلاک کرنا ہوتا آپ وہاں بھی ہلاک کر سکتے تھے اور مجھے بھی آپ پہلے وہاں ختم کر سکتے تھے، لیکن مجھے آپ نے زندہ رکھا ہے اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر ایک امتحان ہے، اور یہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے آپ نے سب کو ہلاک کر دی۔ جو ان میں سے بے وقوف ہیں انہوں نے شرارت کی ہے، اس کی بدولت سب پر ہلاکت آ گئی ہے۔ تو مہربانی فرمائے، اور میں نے قوم کو کیا منہ دکھانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور کہا آپ ہمیں معاف فرما دے، اور تو سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی عطا فرما دی اور فرمایا کہ میری یہ جو ہے نا ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے۔ یہ دعا مانگی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہو کہ ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اپنا عذاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب تو اسی پر ڈالتا ہوں جس پر میں چاہتا ہوں، اور یاد رکھنا اے موسیٰ میری رحمت جو ہے میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہ میں ہمیشہ بھئی میرے جو ہے غصہ ہی مجھے چڑھا رہتا ہے، نہیں نہیں، یہ جو میں نے ان کو سزا دی ہے ان کی گستاخی کی بدولت، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ورنہ میں سزا نہیں دیتا انہیں۔ تو میری رحمت بہرحال غالب ہے میرے غصے پر۔ تو لیکن رحمت ہوگی کن کے لیے؟ جو تقوی اختیار کریں گے، جو اللہ سے ڈریں گے۔ جو ڈرنا ہی نہیں چاہتا ان کے لیے میری رحمت نہیں ہے۔ پھر ہاں تین کام کرنے ہوں گے، میری رحمت ان کو کامل طور پر ملے گی۔ وہ تین کام کیا ہے؟ نمبر ایک اللہ کا ڈر، خوف، اللہ سے ڈرنا ہوگا تو ان پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ نمبر دو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے، وہ مال پاک کرتے رہے، اپنے غریبوں پر نظر ثانی کرتے رہے، توجہ کرتے رہے، ان کی دیکھ بھال کرتے رہے، اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو، اپنے غریب حقداروں کو دیتے رہے، اور میری ان آیتوں پر ایمان بھی رکھتے رہے۔ تو یہ تین عمل کی بدولت پر میری رحمت میرے غصے پر غالب رہی۔ تو یہ بیان فرمایا ہے آج کی آیات میں۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور لائیں۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا، تو زلزلے نے سورۃ البقرہ میں تفصیلاً موجود ہے، زلزلے نے، پھر بجلی کے کڑکے نے انہیں آ پکڑا۔ تو یہ کب پکڑا تھا؟ جب انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا تھا کہ کون یہ آپ سے کلام کر رہا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو اللہ نظر ہی نہیں ہے، اس گستاخی پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے۔ کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ لہذا یہ پتہ چلا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے، جس کے ذریعے آپ جس کو چاہے گمراہ کر دیں اور جس کو چاہے ہدایت دے دیں۔ آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ
اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی۔ ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات پر مکمل طور پر ایمان رکھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔